صدقے کی مد میں جو گوشت لوگ چھت پہ وہ چیزوں کو ڈالتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں نا وہی میرے بھائی نادانی ہے نا، کموں چیزوں کا اللہ حافظ ہے، ان کو کھلاتا ہے، وہ پیٹ بھر کر گھروں گے، یہ مسکین مر رہے ہیں۔ قبرستان میں کل پرسوں میں ایک جنازے کے لیے قبروں پر چاول دالیں بکھیری، کسی نے وہ کھائی بھی نہیں کہ اللہ کے بندو کسی غریب کو دے دو، وہ گھر میں پکائے، شاید تمہیں کوئی فائدہ ہی ہو جائے۔ تو یہ نادان لوگ ہیں، کرنا چاہتے ہیں کام مگر طریقہ نہیں جانتے کہ صدقہ کرنا کسی مسکین کو دو، رو بھی گوشت کا ہی دینا۔ گوشت بھی ہمارے ذہن میں سما گیا، کالے رنگ کا بکرا، ہندوؤں سے آئی نا باتیں، ہماری مصیبت اس پر چلی جاتی ہے، وہ بیچارہ پھر ہمارے ہی مصیبت لے کر دنیا سے چلا۔ بس صدقہ تو ہے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کرنا، بے شک روپے دانے پیسے جو بھی، بہتر تو ہے کہ چھپا کر آپ پیسے کسی غریب کو دے دیں، اور اس کے لیے بھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا دوہرا ثواب ہوگا، ایک صدقے کا ہوگا، ایک صلہ رحمی کا ہوگا، وہ کام نہیں کرو، بس ایسے پرندوں کو ڈال دیا، یہ کر دیا، سب تصورات باطل۔ دین کو سمجھیں تو میں نے اسی لیے عرض کیا نا، پہلا مرحلہ علم، صحیح علم حاصل کریں۔ یہ واہ کینٹ سے کچھ لوگ نے ایک افسر ہی سے وہاں سے، اب میں انٹرنیٹ پر میرا سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کوئی ہوتے جاتے ہیں خدمت، تو ملنے کے لیے آئے، یہ میاں طاہر صاحب بھی گئے، مولانا نجیب اللہ طارق بھی، انہوں نے پھر کتابیں کہ میں نے کہا یار کم از کم جو ہے نا کہ تفہیم القرآن، معارف الحدیث اور فقہ السنہ، یہ 3 کتابیں آپ پڑھ لینا اگر آپ کو زیادہ وقت نہیں، تو اس زمانہ میں عام آدمی کے لیے دین کا جو نا بنیادی اس کے یہی کیا تفسیر جو ہے نا تفہیم القرآن ہی لے لے۔ معارف الحدیث مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایسا سلیکشن کیا، ایسی حدیث کا مجموعہ تفہیم کی طرح کہ حدیثیں چھانٹی ہیں، ان کا ترجمہ کیا، آگے جو شرح کی ہے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اور میرے اندر یہ بات اتر رہی، انداز ہی سمجھانے کا ایسا ہے۔ اور پہلے جو ہے نا طہارت ہے، عبادات ہیں، اس کے بعد اخلاق، معاملات، پھر سیاست، 8 جلدیں جو ہے نا پورا حدیث کا ذخیرہ اس کو انہوں نے ایسے عمدہ طریقے سے مرتب کیا۔ اور فقہ سننا وہ مرحوم ہو گیا اسم الحداد رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ پوری لکھی جاتی سید صاحب کی طرح، وہ بھی بڑی بات تھی۔ چلو اب طہارت، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تو پورا ہو جاتا، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کسی مسلک کے مطابق نہیں لکھی، بس انہوں نے سمجھا دیا کہ لوگوں کے ذہن صاف ہوں کہ ابو حنیفہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، مالک، شافعی، احمد، اہل حدیث کیا کہتے ہیں، باقی بھی کوئی امام وغیرہ گزر سب کے مسلک ہیں، ان کی دلیلیں اردو میں بیان کی ہیں کہ وہ یوں کہ اس سے پڑھنے سے نا یہ فتنے جو لڑائی جھگڑے سب ختم ہوتے ہیں۔ آدمی سمجھ لیتا ہے ٹامک ٹوئیاں نہیں لوگ مار رہے، یار ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، اور اس بیچارے نے دین ہی سمجھ کر ہی اختیار کیا۔ بڑی پیاری کتاب ہے، تو نوٹ کر کے لے گئے۔ میں نے کہا یہ 3 تو آپ پڑھ لینا، باقی چیزیں پھر بڑے بڑے علماء سے پوچھتے رہیں، انشاءاللہ علم کی کوئی حد ہے، مگر بنیادی چیزیں ان 3 کتابوں سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تفہیم القرآن، معارف الحدیث اور فقہ السنہ، یہ ایک چھوٹا سا کورس ہے بس۔